بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے صاحبان ایمان، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آگے نہ بڑھو اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، یقیناً اللہ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اگر غور کیا جائے تو پورا قرآن مجید ہی آداب رسول پر مشتمل ہے، اور بالخصوص سورہ حجرات پوری کی پوری آداب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مبنی ہے۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے صاحبان ایمان، اپنی آوازیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے بلند نہ کرو، اور میرے محبوب کے ساتھ اونچی آواز سے بات نہ کرو، جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے سے اونچی آواز سے بات کرتے ہو، کہیں تمہارے اعمال حبط نہ ہو جائیں اور تمہیں خبر نہ ہو۔ حبط کا مطلب اعمال جلا دیے جائیں گے، یعنی نام و نشان ہی ختم ہو جائے گا۔ سورہ حشر میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جو کچھ تمہیں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیں وہ لے لو، اور جس بات سے روک دیں اس سے رک جاؤ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، یقیناً اللہ شدید عذاب دینے والا ہے۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کچھ یا جو ہدایات دیں اس پر پوری طرح عمل کرو، اور جس کام سے روک دیں اس سے رک جاؤ۔ ایک اور جگہ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، اور خوب جان لو تمہارے درمیان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہیں۔ قرآن مجید قیامت تک نوع انسانی کے لیے ہدایت ہے، اور اللہ کے کلمات زمان و مکان کے پابند نہیں ہیں، بلکہ یہ کائناتی فارمولے ہیں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت مقدسہ آپ کے جسد خاکی کی پیدائش سے پہلے بھی اس کائنات پر سایہ فگن تھی، اور دنیا کی ظاہری آنکھوں سے پردہ فرما جانے کے بعد بھی اللہ کے محبوب اپنی امت کی دستگیری فرما رہے ہیں۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، امت مسلمہ کے علماء میں اتنے اختلافات کے باوجود کسی شخص کو اس مسئلے میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حقیقی زندگی کے ساتھ قائم اور موجود ہیں، اور امت کے اعمال پر حاضر و ناظر ہیں۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا زکریا کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ، اور عصر حاضر میں عالم عرب کے معروف مفکر الشیخ ڈاکٹر محمد علوی نے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے بارے میں اپنے عقلی اور مشاہداتی دلائل سے اس بات کا اظہار کیا ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس طرح اپنی حیات مبارکہ میں اس دنیا میں موجود تھے، آج بھی اسی طرح موجود ہیں۔ امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ جب حیات تھے تو لوگوں نے ان سے کہا، آپ کہتے ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندہ ہیں، تو کوئی دلیل دیں۔ امام ابن جوزی نے فرمایا، 3 دن کے بعد آنا۔ یہ بات سارے شہر میں پھیل گئی۔ لوگ تیسرے دن امام ابن جوزی سے پوچھنے آئے تو معلوم ہوا کہ ان کا انتقال ہو چکا ہے۔ لوگوں کو بہت افسوس ہوا، کچھ لوگوں نے تمسخر اڑایا۔ امام کا جنازہ پڑھایا گیا۔ تدفین سے فراغت کے بعد امام کے شاگرد کہنے لگے، یہ آپ نے کیا کیا؟ قبر سے آواز آئی، بتانے کے لیے ہی تو مرا ہوں، لیکن میں زندہ ہوں۔ یہ بات کر رہا ہوں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندہ کیوں نہیں ہیں۔ امام ابن جوزی کی قبر شک ہوئی، ان کا ایک پاؤں قبر سے باہر آ گیا۔ فرمایا، امام نے قبر کے اندر سے، میرا پاؤں قیامت تک باہر رہے گا۔
قبر کے اندر نہیں جائے گا، میرے پاؤں کے بال اور ناخن بھی بڑھیں گے۔ میرے ساتھ ایسا ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی حیات ہیں اور میں تو ان کا ادنا غلام ہوں۔ حدیث نبوی ہے، جس نے میری قبر کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے اور اللہ سے رزق پاتا ہے۔ پھر فرمایا، جس نے میری قبر پر حاضری دی وہ اس طرح ہے گویا میری زندگی میں میرے پاس آیا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو جب یمن کا گورنر مقرر فرمایا تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جدائی پر افسردہ ہو گئے، مگر تعمیل حکم کی تکمیل کے لیے یمن چلے گئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا، معاذ میری جدائی کے صدمے سے نڈھال ہے، جب یہ یمن سے واپس آئیں گے تو مجھے نہ پا کر غمگین ہوں گے، ان کو میری قبر پر لے آنا، تسلی ہو جائے گی۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس نے مجھے خواب میں دیکھا وہ بہت جلد مجھے بیداری میں بھی دیکھے گا۔ جس نے میری وفات کے بعد میری زیارت کی گویا اس نے میری زندگی میں میری زیارت کی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا دل مدینہ میں نہیں لگتا تھا۔ دن رات مدینہ کے گلی کوچوں میں اپنے محبوب پیغمبر کی یاد ستاتی تھی۔ اسلام کے پہلے مؤذن حضرت بلال نبی کے حیات مبارکہ میں اذان دیا کرتے تھے، اور جب اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے تو نگاہیں بے اختیار محبوب خدا کو ڈھونڈتیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا دیتے تو بلال خوشی و مسرت سے سرشار ہو جاتے۔ ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری، ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، نماز اس کے نظارے کا ایک بہانہ بنی۔ خوشا وہ وقت کے یثرب مقام تھا اس کا، خوشا وہ وقت کے دیدار عام تھا اس کا۔ وصال نبی کے بعد حضرت بلال رضی اللہ عنہ ملک شام چلے گئے۔ ایک رات زیارت رسول سے مشرف ہوئے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا، بلال تم نے ملنا ہی چھوڑ دیا، کیا تیرا دل نہیں کرتا؟ حضرت بلال بیدار ہوئے، آنکھوں سے آنسو جاری تھے، دل فراق محبوب میں تڑپ رہا تھا۔ اونٹنی پر سوار ہوئے، مدینہ تک کے سارے سفر میں آنکھیں نم رہیں اور دل مضطرب۔ مدینہ پہنچ کر روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری دی، سلام پیش کیا اور عرض کیا، میرے آقا خادم کو بلا کر خود روپوش ہو گئے ہیں، اور زار و قطار رونے لگے، قبر اطہر سے لپٹ گئے، روتے روتے آنکھ لگ گئی، اور اسی دوران زیارت حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشرف ہوئے، پھر بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ ہوش میں آئے تو جگر گوشہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ فاطمہ الزہرا بتول کے گھر حاضر ہوئے، مولا علی سے ملے۔ امام حسن و حسین نے بتایا کہ اماں جان یعنی سیدہ فاطمہ الزہرا بتول بھی وصال فرما چکی ہیں۔ یہ سن کر حضرت بلال بہت روئے اور گریہ کیا اور کہا، اے بنت رسول، بخدا کتنی جلدی آپ اپنے بابا جان سے جا ملیں۔ حسنین کریمین کی فرمائش پر اذان دی، مدینے کی فضاؤں میں اذان بلال گونجی تو مدینہ کے لوگ سن کر روتے ہوئے گھروں سے نکل آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد نے ہر ایک کو تڑپا دیا۔ مسجد نبوی میں لوگوں کا ہجوم جمع ہو گیا، ہر آنکھ اشک بار تھی، دل محبت رسول سے لبریز ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جدائی کا غم تازہ ہو گیا۔ سربراہ سلسلہ عظیمیہ خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب کے جد امجد حضرت ابو ایوب انصاری ایک بار وصال نبی کے بعد مدینہ منورہ پہنچے اور روضہ رسول پر حاضری دی۔
سلام پیش کیا اور فرط مسرت میں قبر اطہر پر سر رکھ کر رونے لگے۔ اسی دوران مدینے کا گورنر مروان بن حکم ادھر آ نکلا۔ اس نے آپ کو منع کیا۔ حضرت ابو ایوب انصاری نے جواب دیا، میں اینٹ پتھر کے پاس نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو کہ سید الملائکہ ہیں، روایت میں آتا ہے کہ جبرائیل امین حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اس طرح سر جھکا کر آتے جیسے کوئی غلام اپنے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ صحابہ کرام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی حکم دیتے تو ہر شخص دوڑ کر اٹھتا کہ اس حکم کی تعمیل میں کر لوں۔ جب کسی مجلس میں رسالت مآب کلام فرماتے تو سب کی آوازیں دب جاتیں، اور جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے بیٹھتے تو کسی کی مجال نہ ہوتی کہ نگاہیں اٹھا کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے مبارک کو دیکھ لیں، نگاہیں جھکا کر بیٹھتے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے روایت ہے کہ میں نے رسول مکرم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ایک منہ مبارک ہاتھ میں لیا اور فرمایا، جس نے میرے ایک بال کی بھی بے ادبی کی اس پر جنت حرام ہے۔ ایک بات ہر مسلمان کو یاد رکھنی چاہیے کہ عقیدے کی اصلاح اور فیصلے کے لیے بنیادی چیز یہ ہے کہ اول تا آخر بنیاد اس کے عقیدے اور صحت کی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اقدس اور ان کی شان اور مقام پر صحیح ہے۔ اگر اس پر صحیح ہے تو کئی کمزوریاں معاف کر دی جائیں گی، اور اگر آقا کی شان اقدس اور مقام مصطفیٰ پر اس کا عقیدہ گڈمڈ ہے تو بڑے بڑے اعمال بھی اٹھا کر دوزخ میں پھینک دیے جائیں گے۔ سربراہ سلسلہ عظیمیہ خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایسی برگزیدہ ہستی ہیں کہ اللہ اور اس کے فرشتوں کا پسندیدہ وظیفہ نبی پر درود بھیجنا ہے، اور مومنین کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کا حکم دیا گیا ہے، اور یہ ایک ایسی واحد عبادت ہے جو اللہ اور اس کے فرشتے اور مومنین کرتے ہیں، اور اس کی قبولیت میں بھی کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، مجھ پر کٹا ہوا درود نہ بھیجا کرو۔ صحابہ نے عرض کیا، کٹا ہوا درود کیا ہے؟ فرمایا، صرف یہ پڑھنا اللہم صلی علی محمد، بلکہ یوں پڑھا کرو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ مدینہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے۔ عبداللہ نامی ایک شخص نے نبی مکرم سے کہا، آپ انصاف نہیں کر رہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، میں انصاف نہیں کروں گا تو کون کرے گا؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے اجازت دیں میں اسے قتل کر دوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رہنے دو، یہ ایک نہیں ہے، اس کا پورا ایک گروہ ہے، اور یاد رکھو یہ لوگ نمازیں بہت پڑھیں گے، کثرت سے روزے رکھیں گے، بظاہر متقی پرہیزگار نظر آئیں گے، تم لوگ اپنی نمازیں اور روزے ان کے سامنے حقیر جانو گے، قرآن مجید کی تلاوت کریں گے، تہجد پڑھیں گے، لیکن یاد رکھنا یہ لوگ دین سے نکل جائیں گے جس طرح شکار میں سے تیر نکل جاتا ہے، کیونکہ یہ سوء ادب ہوں گے۔ ان کی پہچان یہ ہوگی کہ یہ لوگ ادب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور محبت رسول سے خالی ہوں گے، بارگاہ مصطفیٰ میں بے ادب ہوں گے۔ یہ ساری کائنات اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے لیے بنائی ہے، ساری دنیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے ہے، اور آپ ہی کی وجہ سے اللہ اس دنیا کو ختم کر دے گا، اور جب تک نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود زمین اور آسمان کے نیچے ہے اور اس کائنات کے اندر موجود ہے، یہ دنیا ختم ہونے والی نہیں ہے۔ مسلمان حیات پیغمبر کے بھی قائل ہیں اور واقعہ رحلت کے بھی قائل ہیں۔
پیغمبر اسلام کی رحلت ہوئی اور اس جگہ پیغمبر اکرم کو زمین کے حوالے کیا گیا جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روضہ اقدس ہے، اور حیات پیغمبر کے بھی قائل ہیں، اس لیے کہ معجزہ موجود ہو اور صاحب معجزہ موجود نہ ہو نہیں سکتا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ قرآن مجید باقی ہے، تو ماننا پڑے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کہیں نہیں گئے، وہ ہمارے درمیان ہی ہیں۔ بس پہچاننے کے لیے معرفت کی نگاہیں چاہیے جو ان کو پہچاننے والے رکھتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حبیب کی محبت اور ادب نصیب فرمائے، کیونکہ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ آمین یا رب العالمین، آمین۔ بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ۔